گے۔ قرآن کہتا ہے الذی یؤتی مالہ یتزکی وما لأحد عندہ من نعمت تجزی الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی ولسوف یرضی۔ ابتدائے اسلام میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر 7 لوگ مسلمان ہوتے ہیں، ان میں ایک بلال حبشی بھی تھا۔ جب وہ غلام مسلمان ہوئے تو کافر مکہ کے کفاروں نے ان کو مارنا شروع کر دیا، ان کو دکھ دیے، ان کو تکلیفیں دی، انہوں نے صحبتیں برداشت کی۔ ابو بکر صدیق ایک مالدار شخص تھا، اس نے جا کر ان کو خریدنا شروع کر دیا، ان کو آزاد کرواتا ہے۔ ابو بکر صدیق کے والد وہ کہتے ہیں بیٹا میری بات سنو، آپ ان کو وہ طاقتور بہادروں کو آزاد کرواؤ جو کل آپ کے کام آ سکے، جو کل آپ کے ساتھ کھڑے ہو چکے، آپ ان کو آزاد کرواؤ۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں اے باپ میں اللہ کی رضا کی خاطر ان لوگوں کو آزاد کر رہا ہوں، میں کوئی نفع حاصل کرنے کے لیے ان کو آزاد نہیں کر رہا۔ تو اللہ نے قرآن نازل کر دیا، کہا الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، اور جو اللہ کی رضا کی خاطر اپنا مال خرچ کرتا ہے وَلَسَوْفَ يَرْضَى، کل قیامت کے دن اللہ بھی اس کو راضی کر دے گا، کل قیامت کے دن اللہ بھی اس کو راضی کر دے گا۔ قرآن کھول، قرآن کے اندر ابو بکر کی شان تو یوں اللہ بیان کرتا ہے، 7 مقامات ابو بکر کی مدحت کو بیان کرتے نظر آتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں قرآن کے اندر آیا ہے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا۔ قرآن کہتا ہے کچھ لوگ وہ ہیں جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لے کر آئے، کچھ لوگ وہ ہیں جو فتح مکہ کے بعد ایمان لے کر آئے، انہوں نے جہاد کیا ہے، انہوں نے اپنا مال خرچ کیا ہے، انہوں نے قربانیاں دی ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کو بہت بڑے درجات دیے ہیں، میں نے ان کو بہت بڑے انعامات سے نوازا ہے۔ تو مجھے بتاؤ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس دن ایمان لے کر آیا جس دن اس پر کوئی ایمان نہیں لے کر آیا تھا، تو اس ابو بکر کی شان اور عظمت کیا ہوگی؟ مصطفیٰ کا ہم سفر گلی گلی نگر نگر لٹایا جس